اسٹوڈینٹس لیکچر کے اس حصے میں ہم کمپلیکس سرکٹس کو سالو کرنے کے لیے فیمس رولز پڑھیں گے. یہ رولز ایک جرمن فزسسٹ G.R. کرچوفس نے دیے. ہم یہاں پہ کرچوفس عموماً پڑھتے ہیں. اس کو سپیل دیکھیں, اس کا پروننسیشن دیکھیں تو KERKHOFF ہے, یعنی کیرخوفس بولنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے ہم زیادہ تر اس کو کرچوفس رولز ہی پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک جرمن فزسسٹ تھے, انہوں نے یہ فیمس رولز دیے تھے. تو ان رولز پر جانے سے پہلے ہم کیٹیگرائز کر لیں سمپل سرکٹس کو اور کمپلیکس نیٹ ورکس کو یا کمپلیکس سرکٹس کو. ایک سمپل سرکٹ ایسا سرکٹ ہوتا ہے جس میں رزسٹرز تو ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن ایک سنگل وولٹیج سورس ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور سمپل سرکٹس کو ہم اوہمس لا استعمال کرتے ہوئے سالو کر سکتے ہیں, اور سیریز اور پیرالل کمبینیشنز کے جو رولز ہیں وہ بھی ان پر آسانی سے اپلائی ہو جاتے ہیں. یعنی a simple circuit may consist of more than one resistors but a single voltage source. On the other hand, complex circuits کو دیکھیں تو ایک ایسا سرکٹ ہوتا ہے جس پر نمبر آف ریزسٹنسز اور نمبر آف الیکٹریکل وولٹیج سورسز استعمال ہوتے ہیں. When an electrical circuit consists of number of resistances and a number of electrical voltage sources, then such a circuit is called complex network or complex circuit. تو complex circuits کو solve کرنے کے لیے ہمارے کرچوفس رولز استعمال ہوں گے. تو کرچوفس رولز دو ہیں. ایک کرچوفس فرسٹ رول کرنٹ رول ہے, کرنٹ کے بارے میں ہے. بڑی سمپل سی بات ہے, یہ لا آف کنزرویشن آف چارج کو بیان کرتا ہے کہ sum of all the currents meeting at a point in a circuit is 0. یا پھر اسے اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ sum of all the currents flowing towards a point is equal to the sum of all the currents flowing away from the point. اس کو میتھمیٹیکلی sum of all the currents will be equal to 0 سے لکھیں گے, اور اس ڈائیگرام میں ہم انہیں سمجھیں گے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اور اس کی طرف دو کرنٹس I1 اور I2 آ رہی ہیں, I3 اور I4 کرنٹس اس میں سے جا رہی ہیں, آؤٹ سائڈ جا رہی ہیں. تو چونکہ یہ جگہ, یہ پوائنٹ نہ تو سورس ہے نہ ہی سنک ہے, اس لیے جتنے چارجز جتنی کرنٹس اس کے پاس آئیں اتنی ہی آگے شفٹ ہو گئیں. تو اس پوائنٹ کو اگر مرکز مان کر ہم بات کریں تو اس کی طرف جتنی کرنٹس آ رہی ہیں, آتی ہوئی کرنٹس اور جاتی ہوئی کرنٹس آپس میں برابر ہوتی ہیں. یہی کرچوفس فرسٹ رول ہے, کرنٹ رول ہے. تو اس کو ہم کنونشنلی اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ جو ان پوائنٹس کی, اس پوائنٹ کی طرف آنے والی کرنٹس ہیں ان کو پازیٹیو لکھتے ہیں, اور جو جانے والی کرنٹس ہیں انہیں نیگیٹیو لکھتے ہیں. تو اس طرح سے پھر سم کریں ان کرنٹس کا تو I1 پلس I2, اور جانے والی کرنٹس کو مائنس میں لکھیں گے, اور جب مائنس یہ کھول کر لکھیں گے تو دوسری طرف جائیں گی تو I3 پلس I4, یعنی I1 پلس I2 ول بی ایکول ٹو I3 پلس I4. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بھلا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا چارج ایک کی طرف آیا اتنا چارج اس نے آگے نکال دیا, کیونکہ یہ پوائنٹ نہ تو سنک ہے نہ ہی سورس ہے, تو اس کے پاس چارج کو ٹھہرانے کی کوئی جگہ نہیں ہے, بس جتنا چارج آیا اتنا چارج آگے نکل گیا. تو اس لیے اس فرسٹ رول کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از ان اکارڈنس وتھ دی لا آف کنزرویشن آف چارج. تو امپورٹنٹ نوٹ یاد رکھیے گا, جو پہلے بھی میں نے 2 دفعہ بات کی, کہ اس کو ایک تو کرچوفس فرسٹ رول کو پوائنٹ رول بھی کہتے ہیں, اور دوسرا چونکہ اس پوائنٹ پر نہ تو کوئی سنک ہوتا ہے اور نہ ہی سورس آف چارج ہوتا ہے وہاں پر اس پوائنٹ پر, اس لیے ٹوٹل چارج فلوئنگ ٹوورڈس دا پوائنٹ از ایکول ٹو دی ٹوٹل چارج فلوئنگ away from the point. This is simple Kirchhoff's first rule. Thank you.